اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 106 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے اوس و خزرج کے یثرب کے اندر آمد کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کب یہاں تشریف لے کر آئے ہیں۔ حضور امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی صدیوں تک یہود اس علاقہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ تمام زرخیز زرعی زمینیں ان کے قبضہ میں تھی، تجارتی منڈیوں اور بازاروں پر ان کا قبضہ تھا۔ تورات کے حامل ہونے کی وجہ سے علم و فضل میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اوس و خزرج کا نسب نامہ ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ دونوں سگے بھائی تھے اور قحطان کی ذریت سے تھے۔ ان کا آبائی وطن یمن تھا۔ مغرب کے مقام پر جو عظیم الشان بند تعمیر کیا گیا تھا، اس نے ملک کی زرعی معیشت میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یمن میں کوئی دریا نہیں تھا، خاص موسم میں بارش برستی تھی اور پہاڑی ندی نالوں میں پانی بھر کر آتا تھا۔ اس سے کچھ آبپاشی ہوتی تھی اور باقی پانی سمندر کے اندر چلا جاتا اور وہاں کھاری پانی کے ساتھ مل جاتا تھا۔ یمن کے ایک بیدار مغز حکمران نے اس بند کو تعمیر کیا تھا۔ تمام برساتی نالوں کا پانی یہاں آ کر جمع ہو جاتا تھا اور یہ ایک فرسخ لمبا اور ایک فرسخ چوڑا تھا۔ یہ سنگلاخ چٹانوں سے بنایا گیا تھا اور اس سے کے 3 دروازے تھے۔ اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکلا کرتی تھی جو ملک کے ہر حصہ کو آبیاری کیا کرتی تھی۔ حضرات محترم، جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا اور اس سے پانی باہر نکل کر دوسرے نیچے ذخیرہ میں آ جاتا تھا اور وہاں سے حسب ضرورت نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا تھا اور جب بالکل پانی کم ہوتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تا وہ عنایات ربانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور شکر بجا لاتے رہے، لیکن جب عرصہ دراز سے اس لطف و تنعم میں گزرا تو ان میں سرکشی اور بہراروی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی مبعوث فرمائے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا کہ انہوں نے اپنے مخلص ناصحین کے وعظ و نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا اور بلبلا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یعنی ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے۔ بے شک اپنے رب کو جا کے کہو، اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اس نے ہم پہ کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے۔ جب ان کے فسق و فجور کی حد ہو گئی تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا۔ غضب الہی کی موسلا دھار بارشوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے اتنے خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی کہ جب اس کی موجیں چٹانوں سے جا کے ٹکرائی تو اس سے بند سے جا ٹکری تو ان کو لرزا کر رکھ دیا۔ کچھ لمحوں بعد پانی کا تند ریلا اس کے بھاری بھرکم پتھروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ اوس و خزرج کے جد اعلیٰ عمر بن عامر کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ڈیم اس میں اتنی طاقت نہیں رہی ہے، اب یہ ختم ہو جائے گا، یہ گر جائے گا، مسلسل بے اتفاقی کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کسی بھی وقت اس کے ٹوٹنے کا تباہ کن خدشہ ہو سکتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے جو تباہی آئے گی اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر بن عامر کے عالی شان محلات اور حویلیاں، اس کی دولت کے ذخائر اور اس کے غلے کے انبار بھی مغرب میں تھے۔ اس نے سب کو بیچ کر اہل و عیال وہاں سے چلے جانے کا پروگرام کی بنایا۔ مغرب کا عظیم رئیس اگر اس طرح جائیداد کو فروخت کر کے سارے علاقے میں بے چینی کی لہر ہو جاتی، اس نے اس کے لیے مثلا اگر وہ فروخت کرتا تو بے چینی ہو جاتی، لوگوں کو بے چین ہو جاتے
اس نے اس کے لیے ایک عجیب و غریب ہیلا تراشا۔ اس نے ایک یتیم بچے کی پرورش کر رکھی تھی، اس بچے کو اس نے پالا تھا، پالنے کے بعد اس کے شادی کر دی تھی۔ اس نے ایک ہیلا بنایا، اس کو جا کے بلایا اور کہا کہ میں سارے قریش کے لوگوں کو میں بلاتا ہوں، اس خاندان والوں کو، جب وہ میرے پاس آئے تو میں تم سے گفتگو کروں گا۔ حتیٰ کہ گفتگو کرتے کرتے ہماری گفتگویں بلند ہونے لگی کہ جب جو میں تمہیں کہوں تم اسی طرح جواباً مجھے کہتے رہو، میں برا بھلا کہوں تم جواباً برا بھلا کہو، میں تمہیں ماروں تو تم نے مجھے مارنا شروع کر دینا ہے، یہ میرا حکم ہے، اس کے اوپر تم نے لازمی عمل کرنا ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ وہاں اس کے پاس آئے، اسی طرح یہ اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا، کرتے کرتے گالم گلوچ تک بات آ گئی۔ اس نے اس کو یتیم بچے کو گالیاں دینا شروع کر دی، جواباً وہ بھی اسی طرح گالیوں کے اس نے بچھاڑ کر دی۔ پھر اس نے مارنا شروع کر دیا، اس نے بھی جواباً مارنا شروع کر دیا، یہاں تک بات یہاں پہنچ گئی کہ اس نے یہ کہا کہ عمر نے کہ اگر میں اس کو قتل کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اس نے قسم اٹھا لی۔ برادران اسلام، جب اس کو قتل کرنے لگا تو لوگوں نے اس کو قتل کرنے سے بچا لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، انہوں نے کہا میری تو یہاں رہنا محال ہو گیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے میری جو عزت تھی، میرا مقام جو تھا وہ خاک میں ملا دیا ہے۔ ملا کے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے سارا سامان بیچ کر یہاں سے کوچ کر دوں گا۔ لوگوں نے برہمی کو غنیمت جانا، دھڑا دھڑ اس کے مکانات، بنگلے، حویلیاں، سب کچھ انہوں نے، اور جائیدادیں جو تھی چاہے وہ منقولہ تھی یا غیر منقولہ تھی، ساری انہوں نے خریدنا شروع کر دی تھی۔ بنی اسد کے قبیلہ کے چند خاندانوں نے عمر کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی جائیدادیں فروخت کر دی اور وہاں سے کوچ کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب عمر نے اپنے اموال بیچنے سے وہ فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا کہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے، اور جو باقی رہ گئے طوفان آیا اور انہیں بھی اسے ختم کر کے ساتھ بہا کر لے گیا۔ عمر بن عامر اپنے فرزندوں اور بنی اسد کے قبائل کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور یثرب کا رخ کیا۔ معرب سے رخت سفر باندھتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سامنے عرب کے قبیلے مختلف علاقوں کی خصوصیات بیان کی، تاکہ ہر قبیلہ اپنے پسندیدہ علاقہ میں جا کر وہاں رہائش اختیار کر لے۔ اس نے کہا کہ تم میں سے جس کا حوصلہ بلند ہے، جس کے پاس طاقتور اونٹ موجود ہیں، اس کے سامنے مذہب بھی بڑا عظیم ہے، تو وہ عمان کے پختہ ایوانوں کی طرف چلا جائے، وہاں جا کر سکونت اختیار کر لے۔ چنانچہ قبیلہ اسد نے وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ عمر نے کہا کہ جس کا حوصلہ بلند نہ ہو، جس کے سواری کا اونٹ کمزور ہو، اور اس کا کوئی عظیم مقصد بھی نہ ہو، تو وہ ہمدان میں جا کر فروکش ہو جائے۔ چنانچہ اس کا بیٹا وداع ہمدان میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ عمر نے کہا اور جو قبیلہ تم میں سے بہادر ہو، صاحب بصیرت ہو اور زمانہ کے حادثات پر صبر کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ بطن مر میں جا کر ڈیرا ڈال دے۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے بطن مر میں جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ عمر نے کہا کہ جو قبیلہ تم میں سے ایسے علاقہ کو پسند کرتا ہو، ایسے علاقہ میں جانے کا خواہش مند ہو جہاں کیچڑ میں مضبوط پہاڑیاں ہو، کاشت سالی کے زمانہ میں جہاں پھلدار درخت ہو، اور اس کے علاوہ کہ اس میدان میں جائے جہاں نخلستان ہے۔ چنانچہ اوس و خزرج نے اس علاقہ میں آ کر رہائش اختیار کی۔ عمر نے کہا جو شخص شراب اور خمیری روٹی کا شائق ہو اور دیبا و ریشم کے پہننے کا خواہش مند ہو، وہ حکم و حکومت کا خواہاں ہو، تو وہ بصرہ اور صدیر کے رخ کرے۔ یہ شام کے 2 شہر ہیں، وہاں آل جفنہ بن غسان خیمہ زن ہوئے۔ عمر نے کہا جو قبیلہ باریک لباس، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور رزقوں کے خزانے چاہتا ہو، وہ عراق میں جا کر سکونت اختیار کر لے۔ چنانچہ جزیمہ الابرش بنی غسان کے جو لوگ ہیرا میں آباد تھے وہ عراق میں منتقل ہو گئے۔ عمر بن عامر اپنے فرزندوں اور افراد خاندان اور بنی اسد کے قبائل کو ہمراہ لے کر معرب سے روانہ ہوا اور یثرب کا رخ کیا۔ راستہ میں اس کا بھائی وداع بن عامر اس کا قافلہ سے جدا ہو گیا اور اس نے ہمدان میں جا کر سکونت پذیر ہوا۔
یہ قافلہ جب صراط اور مکہ کے درمیانی علاقہ میں پہنچا تو ازد کے چند قبائل وہاں رک گئے۔ عمر کا ایک بیٹا عمران بھی وہاں ہی ٹھہر گیا۔ اس قافلہ نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک چشمہ پر پہنچے جس کا نام غسان تھا۔ یہاں سے ربیعہ بن حارث بن عمر بن حارثہ جو تھا وہ اس قافلہ سے جدا ہو گیا۔ وہاں سے وہ مکہ آیا اور بنو جرہم کے بادشاہ عامر جرہمی کی بیٹی سے اس نے شادی کی۔ اس کے بطن سے وہ عمر بن لوہی پیدا ہوا جس نے عرب میں بت پرستی کا سب سے پہلے آغاز کیا۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے تھے عرب کی جب تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ کس شخص نے عرب کے اندر سب سے پہلے بت پرستی کی تھی، تو یہ عمر بن لوہی تھا۔ تو ذات محترم اس نے یہ آغاز کیا اور دین ابراہیم میں طرح طرح کی تحریفیں کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کی اولاد خزاع کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ اس کا باپ غسان کے چشمہ سے اپنے قافلہ سے جدا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ یہ قافلہ عمر بن عامر کی قیادت میں جس علاقہ سے گزرتا تو اس کو اپنا زیر نگین کرتا چلا جاتا۔ جب یہ لوگ مکہ کے نواح میں پہنچے تو اس وقت وہاں بنو جرہم کی بادشاہی تھی۔ انہوں نے بنو اسماعیل کو حرم کی تولیت سے محروم کر کے خود قبضہ کر لیا۔ عمر کے بیٹے سالبہ نے بنی جرہم کو کہلا بھیجا کہ ہم یمن سے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں، جہاں سے ہمارا قافلہ گزرا وہاں کے لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم جہاں یہاں کچھ عرصہ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس اثناء میں ہم اپنے نمائندے گرد و نواح کے علاقے میں چھان بین کے لیے بھیجیں گے۔ سب ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملے گی، جس علاقہ میں ہمیں اپنی رہائش مناسب سمجھیں گے وہاں ہم جا کے رہنا پسند کریں گے۔ بنو جرہم نے ان کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سالبہ نے دوبارہ انہیں کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے یہاں رکنا ناگزیر ہے، اگر تم خوشی سے ہم اجازت دو گے تو ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ پانی اور چراگاہ میں تمہارے مساوی ہم حق دیں گے۔ اگر تم بخوشی اجازت نہیں دو گے تو ہم اپنی قوت و بازی سے یہاں ٹھہریں گے۔ پھر تمہارے مویشیوں کو متروکہ چراگاہوں میں چرنے کی اجازت ہوگی اور پینے کے لیے تمہیں گدلے پانی پر قناعت کرنا ہوگی۔ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم نے تم پر غلبہ پا لیا تو ہم تمہاری عورتوں کو قیدی بنا کر ان کو باندی بنا لیں گے اور تمہارے مردوں کو تہ کر کے رکھ دیں گے۔ آئندہ تم میں سے کسی کو حرم میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ بنو جرہم نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ فریقین میں جنگ چھڑ گئی اور مسلسل 3 دن تک یہ جنگ جاری رہی اور بنو جرہم کو شکست فاش ہوئی۔ ان کی کثیر تعداد ماری گئی، چند آدمی بھاگ کر جان بچا کر چلے گئے۔ سالبہ اپنی ہمایوں کے ساتھ 1 سال کے عرصہ تک مکہ کے نواح میں خیمہ زن رہا۔ اس عرصہ میں انہیں بخار نے آ لیا۔ جس ملک کے یہ باشندے تھے وہاں بخار نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے زیادہ وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہر قبیلہ نے اپنے لیے جو علاقہ پسند کیا ادھر چلا گیا، اور اوس و خزرج جو بنو حارثہ بن سالبہ بن عمر کے فرزند تھے وہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ علامہ یاقوت حموی کی تحقیق کے مطابق جب یہ قافلہ یمن سے روانہ ہوا تو سالبہ نے وہاں سے بنی حجاز کا رخ کیا تھا اور سالبہ اور ذی وقار کے درمیان علاقہ میں اقامت اختیار کی۔ اسی نام کی وجہ سے یہ علاقہ سالبیہ کے نام سے مشہور ہوا اور خود اس کی ساری اولاد اسی کے ساتھی یہاں ہی فروکش ہو گئے۔ جب یہ لوگ خوب پھیلے پھولے، ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے تو انہوں نے سالبیہ سے رخت سفر باندھا اور یثرب کی اندر آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ یہود کے قبائل یثرب سے باہر بھی خبیر، تیمادہ اور فواد القریٰ وغیرہ اوس و خزرج کے بعض افراد وہاں چلے گئے، لیکن ان کی اکثریت یثرب میں آباد تھی۔
تو برادران اسلام یہ تھے ان کی یثرب کے اندر آمد کے جو تاریخ تھی، جو ان کا سلسلہ بنا ہوا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ تعلیمات آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔